مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم میں سے کئی حضرات سفر کرتے ہیں، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں سفر کے احکام کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب مسافر بنتے ہیں اور مسافر کی نماز کا حکم کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تحریک سنی دعوت اسلامی کے یہ ہفتہ واری سنی اجتماعات آپ کی اس طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج کے اس اجتماع کے اندر مسافر کے احکام اور مسافر کی نماز کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات کہ مسافر کسے کہتے ہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ کے سفر کے ارادے سے اپنی آبادی سے نکل جائے. جو 3 دن کی راہ کے سفر کے ارادے سے اپنی آبادی سے نکل جائے. اور یہ فقہی اصطلاح کے اندر 57.5 میل کا ہونا ہے. اور آج کے حساب سے اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو مسافر بندہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے گھر سے 92 یا 92 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کا ارادہ کرے، اس وقت بندہ مسافر بنتا ہے. اب مسافر بننے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ اس میں 4 باتیں اور 4 شرطیں ضروری ہے، ذہن میں رکھیے اس کو. سب سے پہلے کہ سفر کی نیت ہو کہ مجھے یہاں سے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی آبادی سے بنیت سفر نکل جانا، اپنے گھر سے نہیں، اپنی آبادی سے. ہمارا گھر مثال کے طور پر یہاں چاند پیر میں ہے، تو چاند پیر سے ہم مسافر نہیں بنیں گے، بلکہ اپنی آبادی سے نکلیں گے. یہ جو ریلوے پھاٹک ہے یہاں ہماری آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں سے جیسے ہی ہم کراس کریں گے یہ ہمارا سفر اور مسافر ہونے کے احکام ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گے. اسی طریقے سے تیسری شرط ہے مسافت کا کم از کم 57.5 میل ہونا، یعنی آج کے حساب سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہونا. اور چوتھی شرط ہے 57.5 میل کے فاصلے کا سفر کا ارادہ بالاتصال ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑی دیر وہاں رکوں گا یا چند دن وہاں ایک جگہ پر مقیم رہوں گا، اقامت کروں گا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا. تو ایسے مسافر نہیں بنے گا، بلکہ مسلسل 92 کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، بیچ میں کہیں اس کو رکنا نہیں ہے. اب یہاں رکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے یا نماز وغیرہ کے لیے بھی نہیں رکنا ہے. کھانے پینے یا نماز وغیرہ یا حاجت کے لیے رکنے سے مسافر کے احکام ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ مسافر ہی رہتا ہے بندہ. ہاں اگر وہ کسی اور ارادے سے ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا سفر ختم ہو جائے گا، اب وہ بندہ مسافر نہیں رہے گا. تو یہ مسافر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، اس کو ہمارے ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اب یہ بندہ سفر پر تو نکل گیا، لیکن یہ مسافر کب تک رہے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب تک وطن واپس نہ آ جائے یا کہیں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہ کر لے، بندہ مسافر ہی رہتا ہے. بندہ مسافر ہی رہتا ہے. اب مسافر ہونے کی وجہ سے حکم کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں حق میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ 4 رکعت والی فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتیں اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ظہر کی فرض نماز 4 ہے، 4 رکعت ہے، اور عصر کی 4 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے. تو صرف مسافر کے اوپر پہلی 2 رکعتیں فرض ہوگی، بعد والی 2 رکعتیں اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. اب یہاں پر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے
کہ نہیں مجھے 4 رکعت پڑھ کر کے ثواب زیادہ حاصل کرنا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر کسی بندے نے یہ نیت کی کہ چلو میں 2 کے بجائے 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی قصدن یعنی جان بوجھ کر کے 4 رکعت کی بجائے یہ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لے گا تو ایسا بندہ گنہگار ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب یہ فرض نماز کے حوالے سے، اب ظاہر سی بات ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت کبھی سنت بھی ہوتی ہے، تو کیا 4 رکعت سنتوں کے اندر بھی قصر ہے؟ تو یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، اگر موقع ملتا ہے تو سنتیں مکمل پڑھے، اگر نہیں ہے موقع تو ایسے صورت میں سنتیں معاف ہو جائے گی۔ لہٰذا سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، اگر موقع ملتا ہے تو پوری کی پوری سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے کب مسافر کو قصر کی اجازت نہیں، یعنی کہ 4 رکعت پڑھنی پڑے گی اسے۔ اب اگر کوئی مسافر ایسا ہے جس نے مقیم امام کی اقتدا کی، تو ایسے صورت میں اگرچہ مسافر کے اوپر 2 رکعتیں فرض ہوتی ہے، صرف 2 رکعتیں، لیکن مسافر مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر مقتدی ہے تو ایسے صورت میں مقیم امام کے پیچھے اسے 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے مقیم مقتدیوں نے اگر مسافر امام کی اقتدا کی تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، یعنی کہ مسافر امام ہے، اب ظاہر سی بات ہے امام مسافر ہوگا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا، اور مقتدی مقیم ہوں گے تو ان کے اوپر تو 4 ہی فرض ہوگی، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی اب اپنی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کریں، جب امام سلام پھیر دے تو مقیم مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لیں، ان 2 رکعتوں میں قرات نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار چپ چاپ کھڑے رہے، ان کی نماز مکمل ہو جائے گی، ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مسافر امام نے اگر 2 رکعت پر نماز یہ سلام پھیر دی تو مقیم مقتدیوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی 2 رکعت کی جو باقی نماز ہے وہ کھڑے ہو کر کے مکمل کرے، اور اس طور پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار چپ چاپ کھڑے رہیں اور اس طریقے سے 2 رکعت مکمل کرے، ان کی نماز فرض نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک آخری مسئلہ پیش کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ مسافر ظہر یا عصر 4 رکعت پڑھ ڈالے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم تو یہی ہے کہ قصر کریں، کہ 4 رکعت کی بجائے اسے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر کے اس نے 4 رکعت پڑھ دی تو اب ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہا تھا اور قاعدہ اولا یعنی دوسری رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھا تو پہلی 2 رکعتیں فرض اور اخیر کی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، پہلی 2 رکعتیں فرض اور اخیر کی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت اس نے قصر نماز یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں قاعدہ کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، 2 رکعتیں نماز پڑھ لی تو اس کی پہلی 2 رکعتیں فرض ہو جائے گی اور آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر بھی آگے علماء نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ مگر تاخیر سلام کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوئی اور پڑھنے والا گنہگار ہوگا، پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے، 4 رکعتیں نفل ہو گئی، 4 رکعتیں نفل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اسلام اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ مسافر اور سفر کی حالت میں ہمیں قصر ہی نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں 4 کے بجائے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی اگر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو ہمیں 4 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔